ایک بات پھر آتی ہے لوگوں کے دلوں میں، لوگ کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں، لوگ دماغ کو پریشان کر دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا تو آج کل ایسا ہے کہ کچھ بھی ایک ڈال دیے، بول دیے، کچھ بھی ایک کر دیے۔ بھائی محبت کرو، ذکر خیر ہے، سب ہے، لیکن یہ کربلا کا واقعہ کیوں؟ سوال کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہو گیا؟ جو ہونا تھا۔ اور پھر بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب من گھڑت واقعات ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ سب من گھڑت واقعات ہیں۔ میں آج صرف 2 روایتیں پیش کروں، صرف 2 روایتیں، کیونکہ وقت نہیں ہے، اور بھی کچھ بولنا ہے یوم عاشوراء کے بارے میں، اور تفصیلی اگر سننا ہے بلکہ سننا چاہیے تو اتوار کو، یعنی پرسوں 6 جولائی کو، اتوار کو بعد نماز ظہر مسجد حاضہ میں جلسے یوم شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ میں شریک ہوئی، شرکت فرمائی ہے۔ ناچیز بھی بیان کرے گا، اور ہمارے دوست ہیں، آپ جانتے ہیں، مولانا حافظ سید احمد محی الدین زاہد پاشا صاحب، وہ بھی بیان کریں، اس میں تفصیلی طور پر ذکر کریں گے۔ آج صرف 2 روایتیں سننا چاہیے، 2 روایتیں کہ ان کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر خاص طور پر ان کی شہادت کا ذکر۔ کیا شہادت؟ یہ جب سب واقعات ہیں من گھڑت ہیں، ذرا سنیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کو امام احمد نے روایت کی، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ فرشتہ بھی آتا ہے حضور کی بارگاہ میں تو اجازت لے کر آتا ہے، بغیر اجازت نہیں آتا۔ بارش کے فرشتے نے حضور کی بارگاہ میں آنے کی اجازت طلب کی، اجازت مل گئی، حضور سے اس کو اجازت مل گئی، اور حضور نے اپنی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حضور نے اپنی وائف ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ دروازے پر دیکھتے رہو، کسی کو اندر آنے مت دو، دروازے پر دیکھتے رہو، کسی کو داخل ہونے مت دو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ دیکھ رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، چھوٹے تھے، کم سن تھے، چھوٹے بچے تھے، آ گئے۔ اب ان کو نہیں روک سکتے، انہوں ادھر سے ادھر سے کر کے آ گئے، آ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور حضور کے کاندھے پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، چھوٹے بچے حضور کے کاندھے مبارک پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرشتے نے دیکھا، دیکھ کر اس بارش کے فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بچے سے آپ محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ فرشتے نے کہا بے شک آپ کی امت اس بچے کو شہید کرے گی۔ فرشتے نے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ آپ کی امت اس بچے کو شہید کرے گی۔ اگر آپ چاہیں تو وہ جگہ بھی بتا سکتا ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے ہاتھ مارا، اور مار کر اس جگہ کی مٹی لی، اور اس مٹی کو حضور کے سامنے پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کے اس نواسے کو شہید کیا جائے۔ اب دوسری روایتوں میں اور بھی روایتیں ہیں جس میں حضور نے وہ مٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی دی، حضور نے بی بی عائشہ کو نہیں دی، بی بی حفصہ کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی وہ مٹی۔ حضور نے وہ مٹی کس کو دی؟ ام سلمہ کو دی، اور ام سلمہ نے اس مٹی کو لے لیا، کانچ کی ایک شیشی میں رکھ دیا۔ فرماتی ہیں میں روز اس مٹی کو دیکھتی تھی، اس مٹی کو میں روز دیکھتی تھی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ میں روز اس مٹی کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ اے مٹی، جس دن تو خون بن جائے وہ دن عظیم دن ہوگا۔
حضور نے وہ مٹی سلمہ کو کیوں دی؟ اس لیے دی کہ جس وقت 61 ہجری محرم الحرام میں یہ واقعہ ہوا، حضور کے زوجہ ازواج میں سے سلمہ کے سوا کوئی بھی اس وقت نہیں تھے، سب کا انتقال ہو گیا۔ حضور یہ بھی جانتے تھے کہ سلمہ ہی وہ واحد میری وائف ہے جو اس وقت رہیں گی، بی بی عائشہ نہیں رہیں گی، بی بی حفصہ نہیں رہیں گی، اور کوئی بھی نہیں رہیں گے۔ اسی لیے حضور نے مٹی انہی کو دی، مٹی انہی کو دی، اور انہوں نے اس مٹی کو رکھ لیا، اور اس دن وہ مٹی خون بن گئی تھی۔ یہ روایتیں ہیں اور معتبر روایتیں ہیں، ایسا نہیں کہ ایسی بول دی ہے، معتبر روایت ہے۔ اب دوسری روایت جو میں اب ذکر کر کے اپنی بات کو پھر دوسری طرف لے جاؤں گا۔ دوسری روایت ہے، حضور کے ایک چاچی جان تھے، یہ جو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے چاچا کا ذکر کیا، ان کی بیوی، ان کا نام تھا ام الفضل، حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا، امام بیہقی نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، اور بھی محدثین نے روایت کیا۔ لوگ جو کہتے ہیں من گھڑت قصے ہیں، ارے یہ حدیثوں سے ثابت ہے، جو ہونے والا ہے حضور نے احادیث میں 61 سال پہلے بتلا دیا، 61 سال بلکہ 70 سال پہلے حضور نے بتلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کی چاچی آئیں، ام فضل، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بہت ہی ڈراؤنی خواب ہے، ناپسندیدہ خواب ہے۔ حضور نے فرمایا بولو، خواب ہی تو ہے، بولو کیا خواب ہے، بولو کیا خواب ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ ڈراؤنے خواباں، پریشان کن خواباں، اور ایسے خواب جو آپ کو بہت برا لگتا ہو، ایسے خواب ان کو نہیں بول دینا، دوستوں میں نہیں بول دینا، مذاقوں میں دوستاں یہ وہ بول دیے تو وہی سو جاتا بالا۔ تعبیر جو صحیح دینے والے ہیں ان کو بولے، ان کو بولے تو تعبیر بھی بدل جاتی بعض میں۔ یہ خواب کا ایک الگ علم ہے، لوگ اس کو نہیں جانتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی خواب کے بہت بڑے تعبیر دینے والے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ جو شخص تفسیر، حدیث، فقہ، کلام یہ سب سے واقف ہے، وہی خواب کی صحیح تعبیر دے سکتا ہے، وہی خواب کی صحیح تعبیر دے سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے نہیں آتا ہے، درود شریف پڑھنے نہیں آتا، ویسے لوگوں نے جا کے بولتے ہیں حضرت میں یہ خواب دیکھا، ان کو کیا معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا، آپ کی پارٹ آف دی باڈی کاٹ دی گئی ہے، اور وہ میرے گود میں ڈال دی گئی، وہ میرے گود میں ڈال دی گئی۔ حضور نے فرمایا اے ام فضل پریشان نہ ہو، خواب بہت اچھا ہے، فاطمہ کو بیٹا ہوگا، اور تم چونکہ خاندان میں بڑی عورت ہو تو وہ بیٹا تمہاری گود میں ڈالا جائے گا، وہ بیٹا تمہاری گود میں ڈالا جائے گا، پریشان مت ہونا، خواب کوئی برا نہیں ہے۔ تو یہ خواب میں حضور کے پارٹ آف دی باڈی، ایک جسم کے حصے کو کاٹا گیا اور ام فضل کے گود میں ڈالا گیا۔ اس کے چند دنوں بعد بی بی فاطمہ کو امام حسین کی پیدائش رضی اللہ تعالی، تو حضور کے گویا جسم کا ٹکڑا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد یہی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پھر ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور کی چشمان مقدس سے، حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہو گیا، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور کے گود میں امام حسین تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا، میرا یہ بیٹا عنقریب شہید کر دیا جائے گا، اور وہاں کی سرخ مٹی ملا کر جبرائیل نے مجھے دی۔ اور احادیث میں جتنی احادیث ہیں سب میں یہی فرمایا گیا، میری امت میں سے کچھ لوگ
میری امت میں سے کچھ لوگ میرے یہ بیٹے کو شہید کر دیں. یہ احادیث سے ثابت ہے, یہ احادیث سے ثابت ہے, من گھڑت روایتیں نہیں ہیں. اور بھی کئی روایتیں ہیں, انشاءاللہ ہم اتوار کو بیان کریں گے, ذکر کریں گے. لیکن یہاں پر ایک بات ہے, وہ یہ ہے ان کا جو واقعہ ہوا بہت ہی دردناک, بہت ہی کربناک, کربلا میں ہوا, بہت ہی کربناک واقعہ ہوا. لیکن اس کا غم یہ نہیں ہے کہ سینے پہ مار لے رہے ہیں, چاقوؤں سے مار لے رہے ہیں, ماتم کر لے رہے ہیں. اس کا یہ غم نہیں ہے. اس کا یہ غم نہیں ہے کہ اس دن پانی سے نہیں نہا رہے ہیں. اس کا یہ غم نہیں ہے کہ اس دن گھر میں جھاڑو نہیں دے رہے ہیں. یہ ہمارے لوگوں میں ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم محرم آتے کالے کپڑے پہن لیں. کالے کپڑے ہمارے پاس نہیں ہیں بھائی. اہل السنت والجماعت میں کالے کپڑے نہیں ہیں. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے المبسوط کتاب ہے, اس میں لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک کالے کپڑوں کا رواج ہی نہیں تھا. کالے کپڑے پہن لے رہے ہیں, ماتم کر لے رہے ہیں, یا پھر علم دیکھنے جا رہے ہیں, علم کو گھٹیاں چڑھا رہے ہیں یا ٹھوکرے کے بٹیاں چڑھا رہے ہیں. غم یہ نہیں ہے. نظامیہ کا فتویٰ ہے, اب کا نہیں 100 سال پہلے کا فتویٰ ہے. یہ علمہ بٹھانا, علمہ اٹھانا, علمہ لے کے ناچنا, یہ سب گمراہ عقائد والوں کا کام ہے. یہ گمراہی ہے. اس کا اسلام سے, اہل السنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں.